مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے ساتھ آزماتے ہیں تو مومن اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اور اس آزمائش پر اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ کیا میرے اس مصیبت پر، کیا میرے اس رنج و غم پر میرا اللہ راضی ہے تو مجھے ہر تکلیف برداشت ہے۔ انسان کو دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، یا تو راحت و آرام ہے یا تکلیف و پریشانی ہے، اور دونوں چیزیں آزمائش ہی کی ہیں۔ راحت و آرام میں اللہ کا شکر کرتا ہے، تکلیف اور پریشانی پر صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندے کو۔ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ میں میرے بندے کو آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ ایمان میں اس کا کتنا مضبوط ہے، کیا حالات سے وہ ڈگمگا جاتا ہے، یا وہ اپنے ایمان میں مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ کیونکہ اصل میں زندگی ایمان ہی کی زندگی ہے، اور ایمان والے ہی پر آزمائش آتی ہے، اور ایمان والے ہی کو آزمائش پر دگنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ملتا ہے مسلمان کو، مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے پر وہ آہ کرتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی اسے اجر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو سر کا درد ہوتا ہے، اللہ پاک اسے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے سر کے درد کا بھی اجر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو جب بخار آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بخار کو پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، عیادت کرنے والے عیادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس کا دل اللہ کی طرف اٹکا ہوا ہے، اور وہ اطمینان اپنے ایمان پر رہتا ہے، تو اللہ پاک جب وہ بیماری سے اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو صحت تھی اس سے اچھی صحت کے ساتھ اسے لوٹاتے ہیں، اس سے اچھے گوشت کے ساتھ اسے لوٹاتے ہیں، اور بیمار کے پاس اور پریشان کے پاس فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے دعا کی درخواست کرو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کافر کو، فاسق کو، فاجر کو آزمائش نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ فرعون کو آزمائش نہیں ہوئی بلکہ پکڑ ہوئی، ہارون کو آزمائش نہیں ہوئی بلکہ پکڑ ہوئی، قوم عاد قوم ثمود کو آزمائش نہیں ہوئی بلکہ پکڑ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا قرآن میں جہاں جہاں بیان فرمایا وہ صرف مومن کو فرمایا، اس کے بعد خوشخبری بھی دے دیا۔ ہم چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم آزماتے ہیں، اور ایک ہی آیت میں 5 چیزوں کا ذکر بھی کیا۔ ہم آزماتے ہیں انسان کو اس کی چیزوں سے، جیسے دکان کی چیزیں ہیں، مکان کی چیزیں ہیں، آزماتے ہیں، اور کبھی انسان کو ایک ایسا خوف طاری کر دیتے ہیں، اور اس خوف میں بھی ہم آزماتے ہیں۔ اس خوف میں یہ میری طرف متوجہ ہے
یا غیر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی قحط سادی لا کر یا روزے میں کمی کر کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہے یا غیر کی طرف متوجہ ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ مال کے نقصان کر کے اللہ تعالیٰ اس کا جب مال کی کمی ہو جاتی ہے یا مال کا نقصان ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس پر آزماتے ہیں۔ اللہ کی خود زبانی ہے کہ میں ان چیزوں پر آزماتا ہوں، اور انسان کو کبھی جان پر آزماتا ہے، اور کبھی انسان کو بھلائیوں میں آزماتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان چیزوں پر یہ صبر کرنے والوں کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزماتے ہیں بِشَيْءٍ چیزوں سے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مال کی کمی پر آزماتے ہیں، والانفس جانوں سے آزماتے ہیں، والثمرات پھلوں کی کمی پر ہم آزماتے ہیں۔ وبشر الصابرین، جب یہ اپنے ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اپنے ایمان پر مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ اسے پروانہ دیتے ہیں اور خوشی کا اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے خوشی کی نظر ڈالتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر یہ اپنے ایمان پر جمع رہا، صبر کیا، اب ان کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ شریف کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست برکت کا ذکر فرمایا اور اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا، اپنی حکمت کا ذکر فرمایا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی برکت دینے والا ہوں، میں ہی عزت دینے والا ہوں، اور میری قدرت ہر جگہ چلتی ہے، میرے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلتی، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، میرا ہی آرڈر چلتا ہے، میرا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر میری نظر ہے۔ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں کسی کی حکومت نہیں، نہ وہ آخرت میں ہے نہ دنیا میں ہے، صرف اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ اللہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تم کو آزماتا ہے۔ اور کیوں آزماتا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف عمل ہی عمل ہے، وہ بھی عمل استقامت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آپ نے نماز پڑھتے رہے، کوئی تکلیف آئی تو نماز کو چھوڑ دیا، اب اشراق کی نماز پڑھتے رہے، چاشت کی نماز پڑھتے رہے، تہجد کی نماز پڑھتے رہے، استقامت سے پڑھتے رہے۔ جب آپ پر تکلیف آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایمان کا امتحان لے رہا ہے، اس امتحان پر بھی یہ ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے عمل پر یہ کھڑا رہتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں میرے بندے کو صرف آزمانا چاہتا ہوں۔